بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے سامنے سے خالد اور عروج کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ان کو دیکھتے ہی دل بوجھل ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ محسوس ہوئی۔ میرے حواس اور ہوش میرا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ میرا نام وسیم ہے۔ میں سرگودا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے ساتھ کپڑے کا کاروبار بھی تھا۔ میرے والد صاحب کا نام امام دین تھا، جو کہ گاؤں کے معزز شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی شرافت اپنی مثال آپ تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو گھر میں دولت کی ریل پھیل دیکھی۔ بچپن سے ہی میری ہر خواہش کو فوراً پورا کیا جاتا تھا۔ گھر میں اور میرے امی ابو اور 2 بڑی بہنیں تھیں۔ جب میں 5 سال کی عمر کا تھا تو مجھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں میں ہی قاری صاحب کے پاس مدرسے میں داخل کروا دیا گیا اور ساتھ ہی اسکول بھی بھیج دیا گیا۔ جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو میں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر لی۔ پھر تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ گاؤں کے مڈل اسکول میں 8ویں تک تعلیم حاصل کی۔ پھر شہر کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے چچا گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن جب اسکول سے واپس گھر آیا تو گھر میں چچا اور چچی آئے بیٹھے تھے۔ میں ان سے ملا۔ وجہ یہ پتہ چلی کہ ان کے آنے کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ والد صاحب اور والدہ نے بھی بخوشی یہ رشتہ قبول کر لیا تھا اور میری بہن بھی راضی تھی۔ پھر جب میں FSC کر رہا تھا میری بہن کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ بہت سارا جہیز بنایا گیا۔ آخرکار شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ تمام رشتہ داروں کو شادی میں شریک ہونے کے لیے دعوت نامے بھیجے گئے۔ میری خالہ فرحت جو کہ ملتان میں رہتی تھیں، ان کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا گیا۔ امی نے خالہ کو کہا کہ آپ نے شادی سے 3 دن پہلے آنا ہے۔ پھر آخرکار وہ دن آ گیا جس دن خالہ کو آنا تھا۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ خالہ نے امی کو ٹیلی فون کر کے بتا دیا کہ ہماری ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے اور شام 6 بجے سرگودا ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ امی نے ابو کو کہا کہ وسیم کی خالہ فرحت شام کو سرگودا پہنچ رہی ہے۔ ابو نے ڈرائیور کو کہا کہ تیار رہنا، شام کو مہمانوں کو لینے جانا ہے۔ ہم 5 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ شام 6 بجے ریل گاڑی آ کر رکی۔ تمام مسافر اتر رہے تھے۔ خالہ 5 سالوں بعد ہمارے گھر آ رہی تھی۔ دل میں تجسس تھا اور فطری محبت کہ میری امی کی بہن ہے، اور پھر میں نے یہ سن رکھا تھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور اپنی کزن سے ملنے کا اشتیاق مجھے بہت زیادہ تھا۔ بچپن میں اس سے ملا تھا اور اتنے سالوں کے بعد اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ امی نے کہا وہ دیکھو سامنے تمہاری خالہ آ گئی ہیں۔ میں اٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عروج کتنی جوان ہو چکی تھی۔ دوپٹے سے باہر اڑتی ہوئی سیاہ زلفیں، کھلتے نقوش گلابی کپڑوں میں ملبوس، جیسے کسی فلم کی کوئی ہیروئن۔ میں نے آگے بڑھ کر خالہ کو سلام کیا اور خالہ کے گلے لگا۔ عروج نے مجھے سلام کیا۔ میں نے خالہ سے ان کا بیگ لے لیا۔ گھر میں خالہ اور عروج کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سب خالہ اور عروج سے مل رہے تھے۔ اگلی رات مہندی تھی۔ گویا گھر میں ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ میں نے عروج سے بات چیت کی تو اس نے بتایا وہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے۔ میں چپکے عروج کو دیکھتا رہا کیونکہ میری شادی کی خوشی تو دوبالا ہو گئی تھی۔ آج تو اس کا وہ جلوہ دیکھا تھا کہ اس کی طرف سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ مہندی والی رات عروج نے پیلے رنگ کا سوٹ زیب تن کیا جس میں وہ پری لگ رہی تھی۔ میری نظریں تو صرف عروج کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ آخرکار وہ ہال میں آئی اور شازیہ کو مہندی لگائی گئی۔ رخصتی کا دن آ گیا۔ دھوم دھام کے ساتھ شازیہ کی رخصتی ہو گئی۔ شادی کے دوسرے دن ہم شازیہ کے گھر اس کو لینے کے لیے گئے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بار بار میں اس کو دیکھ رہا تھا جو حسن کا پیکر تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد ہم خالہ کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آ گئے کیونکہ ان کی روانگی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو اپنے گھر سے جانے دوں۔ وہ میرے دل کی ملکہ بن چکی تھی، لیکن کیا کروں؟ ابھی میں فی الحال اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ٹکٹس خریدی اور خالہ اور عروج کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی دھیرے دھیرے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی سے میں اس کو دیکھ رہا تھا جاتے ہوئے۔ کھڑکی سے عروج ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یا شاید مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر جھڑک دیا
کہ نہیں نہیں وہ اداس کیوں ہوگی، اسے مجھ سے محبت تھوڑی ہے۔ محبت تو مجھے ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ جب تک ٹرین نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی اس کو دیکھتا رہا۔ میری کیفیت میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ خالد میرے بچپن کا بہت گہرا دوست تھا۔ ہم ایک ہی محلے میں پلے بڑھے اور کھیلتے تھے۔ روزانہ ایک ساتھ اسکول جانا اور میٹرک تک ہم نے بہت انجوائے کیا ایک ساتھ، اور پھر ایف ایس سی کرنے کے بعد بھی بہت مزے کیے۔ میں شازیہ کی شادی کے بعد پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن خالد نے مجھ سے پوچھا، وسیم کیا بات ہے، آج کل بہت اداس ہو؟ خالد میرا جگری دوست تھا، میں اس پہ بہت یقین کرتا تھا اور کوئی بات اس سے چھپاتا نہیں تھا، کیونکہ دنیا کے کسی شخص پر مجھے بھروسہ ہو نہ ہو، مجھے اپنے دوست پر پورا بھروسہ تھا کہ میری اداسی میں اس کی اداسی ہے اور میری خوشی میں اس کی خوشی ہے۔ اس لیے میں نے اس کے سامنے وہ راز اگل دیا۔ میں نے کہا، خالد تم عروج کو جانتے ہو؟ کون عروج؟ میری خالہ کی بیٹی شازیہ کی شادی پر جو آئی تھی، تم نے دیکھا ہوگا۔ ہاں ہاں دیکھا ہے، میں تو بس دن رات اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں۔ بہت اچھی لگتی ہے، میں تو بہت پیار کرنے لگا ہوں اس سے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شادی اس سے ہی کروں گا۔ میرے ذہن میں اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک جھلک میں ہی پسند آ گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر اس کو پہلی بار دیکھا تھا، اب وہ میرے دل سے ہٹتی ہی نہیں ہے۔ اس نے میری بات سنی تو اس نے کہا، تم ذرا نوکری وغیرہ کر لو، پھر جا کر اپنا رشتہ اس کو دینا، تاکہ ان کو بھی تو لگے کہ لڑکا فالتو نہیں ہے۔ میں اس کا کزن ہوں، میری خالہ کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، بیٹی ہے تو ان کو داماد بھی تو اچھا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ خیر وقت پڑ لگا کر اٹھ گیا، 2 سال ہو گئے، نہ ہی خالہ ہمارے گھر آئی اور نہ ہی ہم سے کوئی خالہ کے گھر جا سکا۔ 2 سال کے بعد میں ایف ایس سی کرنے کے بعد فارغ تھا اور سوچ رہا تھا کوئی نوکری وغیرہ کر لوں۔ میں نے امی سے کہا، امی میں اس سے پہلے کہ نوکری تلاش کروں خالہ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ امی نے ابو سے اجازت لے کر مجھے ملتان جانے کی اجازت دے دی۔ میں ملتان پہنچ گیا۔ خالہ کے گھر پہنچا تو میرا بھرپور استقبال کیا گیا۔ 2 سال کے بعد آج عروج کو دیکھا، اب تو عروج کے اس میں اور بھی نکھار آ گیا تھا۔ خوبصورت گوری چٹی لمبی زلفیں، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عروج سے اپنی محبت کا اظہار کروں، بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کروں۔ آخر ایک دن میں نے کاغذ کا سہارا لے کر عروج کو خط لکھ ڈالا، عروج کاغذ کے سہارے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب سے میں نے شازیہ کی شادی پر آپ کو دیکھا ہے مجھے تو بس آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے خیالوں اور خوابوں میں صرف آپ ہی نظر آتی ہیں۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے علاوہ کسی کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، لیکن آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں ہے۔ آپ کا پورا حسن میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا بات چیت کرنا۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتا، میرے دل میں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح آپ خوبصورت ہیں، اس طرح میری زندگی بھی خوبصورتی سے شامل ہو جائیے اور میری زندگی کو حسین بنا دیں۔ اگلے دن موقع پا کر کاغذ عروج کو پکڑا دیا۔ اسی دن دوپہر کو کھانا کھا کر وہاں سے خاموشی سے گھر آ گیا۔ جب میں واپس اپنے گھر آیا تو میری طبیعت بہت اداس تھی، بہت ہی زیادہ میں غمزدہ تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو ہر دم یاد کرتا رہتا، یہی سوچ رہا تھا کہیں وہ برا نہ مان گئی ہو، کہیں اس نے خالہ کو خط نہ پڑھا دیا ہو، کہیں کوئی کوحرام نہ آ جائے۔ یہی سوچتا رہا، کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن عروج نے اپنی امی کے موبائل سے میرے نمبر پر فون کیا۔ اچانک عروج کی آواز سن کر دل خوشی سے جھومنے لگا۔ عروج نے گھر والوں کے حال احوال پوچھے۔ اس نے کہا، وسیم مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، سننا چاہتا ہوں وہ ضروری بات، انکار کرنا ہے تو کر سکتی ہو، زبردستی نہیں ہے، اگر ہاں کرنا چاہتی ہو تو فوراً ہاں کہہ دو۔ عروج نے کہا، تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور اسی دن سے کرتی ہوں جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، یعنی ریلوے اسٹیشن پر جب تم پر نظر گئی تھی، تو پھر میں تمہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھی، لیکن لڑکی ہوں، سامنے سے اظہار نہیں کر سکتی تھی، چاہتی تھی پہل تم کرو۔ میں بہت خوش ہوا، میری زندگی سنور گئی تھی۔ وہ محبوب ہستی جس کو میں پہلی نظر میں ہی محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ پھر تو اکثر موبائل پر باتیں ہونے لگیں۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی بہت عہد و پیما کیے اور کہا کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے اور کبھی کوئی ہماری زندگی میں آئے گا نہیں۔
خوشی اس بات کی تھی کہ جتنی محبت میں اس سے کرتا تھا وہ بھی مجھ سے اتنی ہی کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں ماسٹرز کرنے کے بعد اپنے ہی شہر میں بطور لیکچرار بھرتی ہو گیا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ پھر میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ میری امی کو میری پسند کا پتہ تھا۔ امی نے مجھ سے کہا، وسیم اب ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کہ اگر کوئی اور لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ میں خاموش رہا۔ جانتا تھا امی سمجھ گئی ہیں میں کس کو پسند کرتا ہوں۔ آخر ماں بیٹے کو نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ میں نے اس دن خالد سے مل کر کہا کہ تم چاہتے تھے نا میں نوکری کرنے کے بعد رشتہ عروج کے گھر بھیجوں، تو امی جان جا رہی ہیں، لیکن امی کو میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ تو اس نے کہا، بے وقوف ہو، امی سے کہہ دو کہ بھائی تم اس سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا، امی جانتی ہیں، خیر ان کو جانے تو دو۔ امی وہاں پہنچ چکی تھی، کچھ دن وہاں رہیں، پھر اگلے مہینے وہ واپس جب آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے خبر لے کر آئی ہوں، کیا سننا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے خوشخبری ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میں نے کہا، امی آپ کو میری پسند کا اندازہ ہے، اس لیے آپ کے پوچھنے پر بھی میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اگر آپ میری پسند سے واقف ہیں تو وہی کریں گی جو آپ کے بیٹے کی خوشی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے بیٹا، اور میں تو یہی چاہوں گی کہ میری بہن کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے رشتہ دے دیا ہے، تو اور کیا تمہیں کیا لگتا ہے اتنے سالوں بعد میں کس لیے وہاں جا رہی ہوں؟ ویسے تو میری بہن لیکن خاص طور پر اس بار میں تمہارے لیے گئی تھی۔ عروج کے ساتھ تمہاری بات پکی کر آئی ہوں۔ میں بہت خوش تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس محبت کے بارے میں خالد کو بہت پہلے بتا چکا تھا، اور اسے پتا تھا کہ امی گئی ہیں تو ضرور ہاں ہی ہوگی۔ میں اپنے دوست پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اندھا اعتماد تھا میرا۔ خالد کا میرے گھر والوں سے بہت اچھا رشتہ تھا، یعنی بہت اچھے تعلقات تھے۔ ہمارے گھر میں اس کا ایسے آنا جانا تھا جیسے وہ میری امی کا بیٹا ہو، دوسرا بیٹا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، اس کے والد اور والدہ بہت نیک تھے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، انتظار کرتے کرتے آخرکار امی ابو کے مشورے سے میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی میں شرکت کے لیے تمام رشتہ داروں اور دوست احباب کو کارڈ تقسیم کر دیے گئے۔ خالد شادی کے انتظامات میں پیش تھا، بلکہ شادی کا زیادہ انتظام اس نے ہی کیا تھا۔ خالد نے مہندی کی رات کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ پھر بارات کا دن آ گیا، رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کر کے خوشی کو دوبالا کر دیا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جس کا بہت برسوں سے میں نے انتظار کیا تھا۔ جب میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو عروج سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے جا کر عروج کو سلام کیا اور گھونگھٹ کو اوپر کر کے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی عروج کے ہاتھ کی انگلی میں پہنائی۔ حور سے کم نہیں تھی عروج، مجھے میری محبت جو مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب میں کافی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ شام کو کافی مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات کو خالد میرے گھر آیا۔ میں خالد کو لے کر عروج کے پاس گیا۔ خالد کا عروج سے تعارف کروایا کہ یہ خالد ہے، میرے بچپن کا بہت گہرا دوست، سمجھ لو میرا بھائی ہے، بلکہ بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ خالد نے عروج کو منہ دکھائی میں پہلی بار 1000 روپے کا نوٹ دیا، جو کہ عروج نے شرماتے ہوئے پکڑ لیا۔ یقیناً میری بیوی کو بھی اس سے لگاؤ تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میرے دوست کی اس پر نظر کس طرح ہے۔ میں تو اس پر یقین کرتا تھا، بھروسہ کرتا تھا۔ ہفتے بعد میں عروج کو لے کر مری کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہم نے خوب انجوائے کیا، بہت مزے کیے۔ خالد کو میں ہر بات بتاتا تھا، میری بیوی کے متعلق اس کو ہر بات معلوم تھی، اس کے مزاج کے بارے میں، وہ کس طرح میرے ساتھ رہتی ہے، سب کچھ بتاتا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی بے وقوفی تھی، میں اس پر اتنا اندھا اعتماد جو کرتا تھا۔ خالد جب بھی ہمارے گھر آتا عروج کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ اکثر ہم مل کر چائے پیتے تھے۔ دن بہ دن عروج کے ساتھ میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ عروج جو بھی مجھ سے فرمائش کرتی میں اسے پورا کر دیا کرتا، میں اس کی کسی بات کو کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن کالج کے ایک دوست کی شادی میں گیا، وہاں پر خالد بھی میرے ساتھ تھا۔ وہاں پر اور بھی دوست تھے، ہم نے بہت مزے کیے۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا وہاں پر شراب کا دور بھی چلے گا۔ وہاں پر کچھ عیاش دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل کر شراب پیو۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا،
پھر خالد نے میرے پاس آیا اور اس نے کہا، ارے دوست پی لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ایک بار ایک گھونٹ تو پی کر دیکھو دوست، مزہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ بہت سی لڑکیاں بھی تھیں۔ جب شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ میرے اندر گیا، بس پھر کیا تھا، میں بہک گیا۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ پورا گلاس تو کیا، پوری بوتل پی لی۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، اور پھر خالد نے آہستہ سے ایک لڑکی میری جانب بڑھا دی۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا رات بھر مجھے نہیں پتہ، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ رات کے یہ میرے دوست گھر کے دروازے تک چھوڑ گئے۔ میں بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں پہنچا جہاں عروج میرا انتظار کر رہی تھی۔ بہت ہی غصے میں بولی، اتنی دیر لگا دی، میں کتنی دیر سے تمہیں فون کر رہی ہوں، میں نے کتنی بار آپ کو فون کیا، آپ نے اٹھایا ہی نہیں۔ میں مزید جذباتی ہو گیا۔ ہوش کب تھا، شراب کا نشہ مجھ پر غالب آ گیا، شیطان مجھ پر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے عروج نے کہا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم، شراب پی کر آئے ہو، مسلمان ہو کر شراب پیتے ہو، حرام چیز کو ہاتھ لگاتے ہو، تم کون ہوتی ہو مجھے منع کرنے والی؟ میری زندگی ہے، میں جس طرح بھی چاہے گزاروں، لیکن میں تمہیں منع کر سکتی ہوں اگر تم کوئی حرام کام کرو گے، زبان چلاتی ہو مجھ سے۔ میں نے تھپڑ کھینچ کر عروج کے گال پر دے مارا۔ ذلیل عورت، جاؤ یہاں سے، پاگل ہو گئی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہو۔ میں تو ہوش میں تھا ہی نہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، آج تک تم نے کبھی ایسا لہجہ میرے ساتھ استعمال نہیں کیا ہے، ایسے کس طرح تم میری بے عزتی کر رہے ہو، مجھ سے زبان چلاتی ہو، اونچی آواز میں کیسے بات کی تم نے؟ میں تمہیں آج طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ میری اونچی آواز سن کر امی ابو بھی جاگ گئے۔ عروج دوڑ کر امی کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نشے میں دھت اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے، کیا کیا میں نے۔ قیامت آ گئی تھی، قیامت صحرا برپا ہو گئی تھی میرے گھر میں، اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جس نے جو کام کیا تھا وہ خوش ہو رہا تھا، وہ جانتا تھا میں کتنا جذباتی ہوں، اور شراب کا ایک گھونٹ مجھے کس حد تک پہنچا دے گا، اور یہاں تو پوری بوتل پی کر آیا تھا۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا، امی ابو نے بہت ڈانٹا اور مجھے کہا، تم جانتے ہو تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی ہے۔ کیا کیا میں نے، آخر کیا ہوا میرے ساتھ؟ سر درد ہو رہا تھا جب میں نے پوچھا کہ عروج کہاں ہے، کہاں چلی گئی، تو پتہ چلا عروج اپنی امی ابو کے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم نے وہ حرام لفظ استعمال کیا ہے، حرام کام کر کے تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تم نے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار طلاق دی ہے اس کو۔ وہ تمہاری بیوی نہیں رہی ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم تھا، میرا سب کچھ اجڑ چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر، اپنی جنت میں نے تباہ کر لی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں شراب نہ پیتا، اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر میں قدم نہ اٹھاتا۔ آج یہ نوبت آ گئی، میں ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ میری محبت جسے میں نے اپنی پسند سے حاصل کیا، جس میں میرے گھر والے شامل تھے، جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی بھی ہمارے خلاف نہیں تھا، سب خوش تھے، اور خود اپنے ہاتھوں سے میں نے اس محبت کو کچل دیا، رون ڈالا، اور اس لمحے میں نے اپنے محبوب بیوی کو خود سے الگ کر دیا، ایسا کام کر دیا کہ وہ اب میری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے معافی مانگی۔ امی نے کہا، بیٹا اب معافی مانگنے سے کیا ہو سکتا ہے، تم جانتے ہو نا، ایک بار طلاق ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس بیوی سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ بیٹا کچھ تو ہوش کرتے، شراب پی لی تھی اپنے دوستوں کے کہنے پر، اپنی بیوی کو جس کو تم نے اپنی چاہت سے اس گھر میں لانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس کو میں اتنی چاہت سے اس گھر میں لائی تھی، میری بھانجی، کتنی محبت تھی مجھے اس سے، کتنے پیار سے وہ ہمارے درمیان رہتی تھی، ایسی بہو ہمیں ملی تھی، اور تم نے کیا کیا، اسے چھوڑ دیا۔ امی کیا کروں میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بغیر میرا دن گزرتا ہی نہیں ہے۔ امی بولی، کیا کر سکتی ہوں بیٹا، جو کچھ ہو گیا تم نے کیا ہے، تم نے ہم سب کے مان کو توڑ دیا، تم نے ہم سب کو رسوا کر دیا۔ میں آج اپنی بہن کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی، اس کی بیٹی نے تو کوئی قصور بھی نہیں کیا تھا، اس کا تو قصور بھی کوئی نہیں تھا، جو کچھ کیا میرے بیٹے نے کیا۔ تم نے مجھے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا بیٹا، شرمندہ کر دیا، تمہاری وجہ سے ہم ٹوٹ گئے ہیں۔ امی جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا بیٹا، انجانے میں ہوا، جو بھی تم نے کیا اس کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ امی میرے پاس ایک حل ہے۔ کیا حل ہے؟ کہ عروج کا حلالہ ہو جائے، یعنی وہ کسی اور سے شادی کر لے اور اس کے بعد میں اس سے شادی کر لوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر جاتی ہے۔
اور وہ بہو ایسی جو امی کی پیاری بھی تھی، بھانجی بھی تھی، لیکن بھانجی سے بڑھ کر ان کی بیٹی تھی۔ امی نے میری بات مان لی۔ امی کچھ دن بعد ملتان خالہ کے گھر گئی۔ وسیم نے جذبات میں آ کر یہ غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ عروج سے محبت کرتا ہے۔ اب سارا دار و مدار عروج پر ہے۔ عروج سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو خود ان سے محبت کرتی ہوں، ان کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کی خاطر میں نے اتنی قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک جھٹکے میں مجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غلط کام کر کے آئے تھے کہ میرا اتنا بھی فرض نہیں تھا کہ میں ان کو روکتی۔ بیٹا وہ نشے میں تھا۔ ہاں وہ نشے میں تھے تو میں کیا کرتی، ان کو سمجھاتی نہیں؟ جب وہ صحیح ہو جاتا تو اس وقت کہتی تم نے غلطی کر دی، کسی وقت اس سے لڑ پڑی۔ اور مرد کو تم جانتی ہو کہ وہ اگر جذبات میں آ جائے، غصے میں آ جائے تو وہ کچھ بھی کر جاتا ہے جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اپنی محبوب چیز کو بھی اپنے آپ سے الگ کر دیتا ہے۔ مرد وہ ذات ہے۔ عروج کو سمجھایا گیا۔ آخرکار عروج بھی مان گئی۔ اب مسئلہ یہ آیا تھا اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ عروج کے ساتھ نکاح کس کا کیا جائے، کیونکہ کوئی اتنی جلدی مانتا نہیں اور حلالہ کرنے پر کوئی راضی ہوتا نہیں۔ مرد کو اپنی بیوی چاہیے اور بیوی لے کر وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ عروج کے کزن کا نام آیا ذہن میں، لیکن عروج نہیں مانی کہ اس کو میں بھائی سمجھتی ہوں اور اس سے رشتہ ازدواجی میں قائم نہیں کر سکتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد امی نے خالد کا نام لیا۔ تیرا بچپن کا دوست، تیرا ہمراز، پہلے بھی کئی مشکل وقت میں خالد نے تیرا ساتھ دیا تھا، کئی بار تیرے کام آ چکا ہے۔ امی کی بات سن کر میرے ذہن میں بھی خیال آیا خالد کا، لیکن بہت مشکل تھا اپنی محبوب ترین بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنا۔ بے شک ایک رات کے لیے ہی صحیح، بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، جتنا عروج کے لیے اتنا ہی میرے لیے تھا۔ میں اپنی محبوب چیز بانٹ رہا تھا کسی اور کے ساتھ۔ خالد مان گیا۔ آخرکار وہ منحوس دن آ گیا جس دن خالد اور عروج کا نکاح ہوا۔ 2 دن گزرنے کے بعد میں خالد کے گھر گیا اور کہا تم عروج کو طلاق دے دو، طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے ہیں میں نے، بس تمہیں سائن کرنا ہے۔ لیکن خالد نے مجھ سے جو بات کہی وہ سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کون سی طلاق کی بات کر رہے ہو؟ وہ طلاق جو تم نے اپنی بیوی کو دی، وہ طلاق جو تم نے شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر اپنی بیوی کو دی، وہ الفاظ جو تم نے اپنی بیوی سے کہے، اس کا دل توڑ دیا۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میری مرضی ہے، میں اس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ میں نے اس سے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری رضامندی سے میں نے فیصلہ تم سے کروایا ہے، ورنہ کسی اور آدمی کو میں ڈھونڈ لیتا۔ پیسوں کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے تمہیں چنا، تم پر بھروسہ تھا، تم میرے درد کو جانتے تھے، تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ دیکھو میرے دوست، اگر میں سچ بات بتاؤں تو یہ مجھے شروع سے پسند تھی۔ تم نے جب مجھے یاد دلایا کہ میری خالہ کی بیٹی کو جانتے ہو، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، جس دن اس کو پہلی بار دیکھا تھا بس اس وقت سے میں اس کے پیچھے لگ گیا تھا، لیکن جب تم نے کہا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تو میرے دل میں بہت جلن آئی۔ اگر میں اس وقت کہتا کہ میں اس کو چاہتا ہوں تو تم اس سے میری شادی نہیں ہونے دیتے، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ میری کبھی نہ ہو، اسی وجہ سے میں نے یہی سوچ لیا کہ اس کی شادی تم سے کروا دی جائے، لیکن اس کے بعد اس کو میں اپنا لوں گا، اسی وجہ سے تمہاری شادی کے لیے میں رضامند بھی تھا۔ تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرا دل ایک دم ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کے بعد عروج کو اور خالد کو بہت فون کیے، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ اس صدمے کو برداشت نہ کر کے میری امی کو اس دنیا سے چلی گئیں اور ابو کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میری ایک بس بہن رہ گئی جس کی شادی میں نے اپنے کزن سے کر دی۔ میرا ایک نوکر تھا جو مجھے کھانا تیار کر دیتا اور زمینوں کی دیکھ بھال کرتا۔ بس دوست نے کیا دغا دیا، محبوبہ نے کیا دغا دیا، میرے اندر جینے کی ہمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد میرا اتفاق سے خالد کے شہر جانا ہوا۔ اچانک میرے سامنے پلیٹ فارم پر خالد اور عروج 2 بچوں کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج بھی وہی پلیٹ فارم، وہی عروج ہے، لیکن میرے ساتھ نہیں، اور میں اپنی عروج پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ میں اپنے زوال پر حق رکھتا ہوں۔ میرے عروج، میرے دوست ساتھ ہے اور میں اس کو خاموش دیکھتا رہا۔